السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ إلى آخر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اللہ پاک کا فرمان، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ رب قدیر و جبار کا ارشاد عالی شان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کیا، حکم دیا، اور تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دو عظیم الشان بندوں کو یہ حکم دیا اور تاکیدی حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ خاص عبادت گاہ کو، عبادت کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ میرے دوست، اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ اب گزرنے کے کاغار پہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ اس کا ایک حصہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت کا عشرہ کہ خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بندوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے، نیکیوں کا شوق، نیکیوں سے محبت اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، دوسرا عشرہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا اوسطہ مغفرۃ، کہ دوسرا عشرہ بیچ والا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جب بندہ مومن پہلے عشرہ کی خدمت اور پہلے عشرہ کا اہتمام و احترام، روزہ رکھ کر، تراویح کی نمازیں ادا کر،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ، بخشش کی ضمانت عطا فرمایا کرتا ہے۔ پھر جب تیسرا عشرہ آتا ہے، جو عنقریب دوسرا ختم ہو کر تیسرا داخل ہونے والا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرہ عتق من النیران، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی آخری عشرہ میں وہ تمام رب کے بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے مخلصانہ عمل پر بخشتا ہے، آخری عشرہ میں جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مقدس مہمان و مہینہ گزر رہا ہے اور ہم کتنا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کرنا، اپنے لیے بھلا کر رہے ہیں یا پھر اپنے لیے برا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو فہم و فراست، عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ میرے دوست، اسی مہینے میں ایک عبادت ہے، اعتکاف۔ یہ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، چونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ بہت پرانی عبادت ہے۔ اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفات ہوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، مرد عورت سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو شوق دلایا ہے۔ حکم تو نہیں دیا، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعتکاف کا حکم فرماتے تو پھر اعتکاف واجب ہو جاتا۔ آقا نے حکم نہیں دیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق دلایا ہے، چونکہ بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ فقہاء اسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور ایک اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کسی نے نذر مانا کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم 1 یا 2 دن کا اعتکاف کریں گے، اور دن میں رات بھی شامل ہے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور اعتکاف سنت جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی 20ویں رمضان کے عصر کے بعد اعتکاف کی نیت سے مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کی غرض سے داخل ہونا، کب تک؟ شوال المکرم کی چاند دیکھنے تک مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ کسی بستی میں کسی ایک نے بھی اگر اعتکاف کر لیا تو سبھوں کے ذمے سے ساقط ہو گیا، سبھی بری اس ذمہ ہو گئے۔ تیسرا اعتکاف، اعتکاف مستحب، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مسجد میں آپ تشریف لائیں اگر، تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اللہ کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کرتا ہوں، پھر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو، درود پاک پڑھیں۔ اس طرح آپ اس نیت سے اگر مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ٹھہرتے ہیں، 1 گھنٹہ ٹھہرتے ہیں، یہ اعتکاف مستحب ہے۔ اور جب
مسجد سے آپ نکل جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس میں، چونکہ اعتکاف کے لیے جب بندہ مسجد میں داخل ہوا کرتا ہے تو گویا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ دھرنا ڈال دیتا ہے، گناہوں کی گیٹھری لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے۔ پروردگار عالم، اب تیرا بندہ گناہوں کی گیٹھری لیے تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہے، جب تک تو معافی کا پروانہ نہیں عطا فرمائے گا تب تک تیرا بندہ تیرے در سے نہیں نکلے گا، اور پھر اسی کے ذکر میں لگا رہتا ہے، کسی اور کے ذکر میں نہیں، تو اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت ہو، دینی تعلیم دینا ہو یا دینی تعلیم لینا ہو، حاصل کرنا ہو، یعنی دین سے جڑی ہوئی باتیں ہی ہوا کرتی ہے، دنیاوی باتیں نہیں ہوا کرتی۔ اگر دنیاوی باتیں ہوں تو پھر اعتکاف کے خلاف ہو جائے گا کہ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں نصیب سے حاضر ہے اور بارگاہ رب میں حاضر ہو اور بات کسی اور کی کرے، توجہ کسی اور کی طرف ہو، ذہن و مزاج کسی اور کی طرف ہو، یہ غیر مناسب ہے۔ دنیا میں جو یہ معمولی آفیسز ہیں، جب بندہ اس میں جایا کرتا ہے، انسان جب اس میں جاتا ہے، ایک معمولی جج کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو دائیں بائیں تکتا نہیں ہے، کسی سے باتیں نہیں کرتا، بات کرنے کا آفس میں الاؤ نہیں ہے، خاموش رہیے آپ۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا، جو کچھ پوچھا جائے گا اتنے ہی آپ کو جو جواب دینا، اتنا ہی آپ کو بولنا ہے۔ یہ معمولی آفیسز ہیں جہاں انسان جاتا ہے تو اس طرح پابند ہو جایا کرتا ہے، اور آفیسز کے رول ریگولیشن کی پابندی کرنی پڑتی ہے چونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ تو پھر جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور نصیب سے حاضر نا، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے حوالے تو حاضری ہوتی ہے نا، تو پھر جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رب کی دی ہوئی توفیق کے حوالے، اور کسی اور کے بارے میں سوچے، کسی اور کے بارے میں بات کرے، کسی اور سے بات کرے، دنیاوی باتوں میں اگر لگا رہے تو یہ شان اعتکاف کے خلاف ہے۔ مرد جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ہوتی جماعت کے ساتھ، اس مسجد میں اعتکاف کریں۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، عورتیں اپنے گھر کی خاص جگہ، ایک جگہ کو چن لیں اور اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھیں، بس حاجت شرعی ضرورت ہوں یا طبعی ضرورت ہوں۔ طبعی ضرورتوں میں جیسے پاخانہ پیشاب ہے، یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہاں سے نکلنا ہے، یہ طبعی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت جیسے ایک مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا معتکف ہے، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو جمعہ پڑھنے کے لیے اسے اس مسجد میں جانا ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو یہ شرعی معاملہ ہے، یہ طبعی نہیں، یہ شرعی معاملہ ہے۔ بہرصورت اعتکاف ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے امت محمدیہ کے لیے، ہم میں سے چاہیے اور بالخصوص عمر دراز کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی طرف توجہ دیں، لیکن یہاں الٹا ہی دکھتا ہے کہ جو کم عمر کے لڑکے ہوا کرتے ہیں انہیں اعتکاف کا شوق ہوا کرتا ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھتے بھی ہیں، لیکن عمر دراز کو کہاں موقع ہے، جبکہ انہیں چاہیے کہ اب کم دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کرتا، ہر دن جو گزرتا ہے ہمیں موت کے قریب کیا کرتا، ہر رات جو گزرتی ہے ہمیں اور آپ کو موت کے قریب کیا کرتی ہے۔ تو جو زندگی کا ایک معقول حصہ گزار چکا ہو اور اپنی اس زندگی میں نہ جانے کتنے کالے کرتوت اس نے کیا، کتنے گناہ کیے، کتنے جرم کیے، رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی، اللہ کے حکم کی پرواہ لاپرواہی سے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو گزار دیا، تو ان کے لیے موقع ہے کہ 10 دن رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے کیے ہوئے جرم کی معافی لیں، ان کے لیے موقع ہے، یہ اعتکاف ہے۔ میرے دوست، یہ رحمت بھرا مہمان و مہینہ جس کے بارے میں آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس ماہ مبارک میں جس نے نفل عبادت کیا، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ فرض عبادت ادا کرنے میں، فرض عبادت کرنے میں جتنی برکتیں، رحمتیں، ثواب اور نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے،
اتنی نیکیاں اتنی برکتیں رمضان المبارک میں صرف نفل عبادت کرنے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے فرض ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں، تو الحمدللہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ 70 فرائض کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے علم یقینی ہے، علم ظنی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا جو 70 بتا رہے ہیں وہ ہمارے مفاد کے لیے بتا رہے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ تمام مخلوقات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ایک کا 70 ملتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی یوں ہے کہ قرآن مقدس نے فرمایا کہ میرا محبوب من مانی کچھ نہیں کہتا، زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، بولی پروردگار عالم کی ہوا کرتی ہے۔ ایک فرض ادا کرے تو 70 فرائض کے ثواب۔ یہ بہاریں کس کے لیے ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے۔ لیکن افسوس ہے میرے دوستو، آج کی اس تاریخ میں کئی ایسے لوگ وہ دنیا کمانے کے لیے، اینٹ پتھر کی ترقی کے لیے، ماربل اور ٹائلز گھروں میں لگانے کے لیے، گاڑی باڑی خریدنے کے لیے، اس کا مالک اس کا مالک بننے کے لیے اس مبارک اور مقدس مہمان و مہینہ کی جو توہین کرتا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ اس دولت کو کمانے کے لیے جو دولت اس کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے جان کا وبال وہی دولت بنے گی جس دولت حاصل کرنے کے لیے آج انسان روزے کی بے حرمتی کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے۔ 35 سال 40 سال اچھی صحت کا مالک ہے، دن بھر کام کرتا رہتا ہے، کوئی تھکان نہیں ہے۔ اگر تھکان اسے دکھتی ہے، احساس اگر ہوتا ہے، تو صرف اور صرف روزہ رکھنے میں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ سارا کام کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تراویح کے لیے وقت نہیں ہے، 24 گھنٹہ کام کے لیے وقت ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ہم میں سے ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ چیزیں کیا ساتھ جائیں گی؟ کیا ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں؟ روزہ چھوڑ کر کے، تراویح چھوڑ کر کے اگر اینٹ پتھر کی ترقی کے سامان ہم اکٹھا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری تجارت، یہ ہمارا بزنس مناسب ہے کیا؟ نہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ اور سن لیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ نے دیکھ کر فرمایا ہے، دیکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ الٹے کچھ لوگ لٹکائے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے جبڑے پھاڑتے ہیں، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ خون بہتا ہے تو بہتا ہی رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا جبڑا پھر صحیح ہو جاتا، سالم ہو جاتا، پھر رب کا حکم ملتا ہے کہ جبڑے پھاڑتے رہو بار بار اس کے جبڑے کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی سزا میں، اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت تھی، اللہ نے روزہ رکھنے کی طاقت و قوت دیا تھا، طاقت تھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی وہ روزے کا ادب نہیں کرتا، روزے کی ناقدری کی ہے، اس نے جس وقت روزے کی حالت میں رہنا چاہیے تھا اس وقت کھایا پیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے جبڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دنیا کے آفیسز خریدے جا سکتے ہیں، مصطفیٰ کا وصول خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے آفیسز اس دور میں خریدے جاتے، مجرم کو نردوش کو مجرم لکھ دیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے جو فرمایا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ پاک نے تو ہمارے بھلے کے لیے رحمتوں بھرا مہمان عطا فرمایا۔
کیا اس کو اپنی حکومت کی بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک فرض بندہ ادا کرے تو 70 دیا جائے؟ نہیں تو پھر کہیں 70 واپس لے لے گا تو ہمارا اقتدار گر جائے گا کیا؟ اپنی حکومت کے لیے نہیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، ہر حال میں کائنات کے ہر ذرے میں اسی کی حکومت تھی، ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ پروردگار عالم نے یہ مبارک مسعود و مہمان و بہینہ جو رحمتوں سے بھر کر کے عطا فرمایا ہے، یہ ہم بندوں کے بھلے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے بھلے کے لیے عطا فرمایا تھا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس کا ہم سواگت کرتے، اس کا استقبال کرتے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے، سب کچھ چھوڑ کر کے اس مہینے میں خوب سے خوب رحمتیں حاصل کرنے کی نیک کوششیں کرتے، لیکن ہم اور آپ الٹا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھلا نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور حالات تو یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اگر کسی بدتمیز کو تمیز کی بات دی جائے اگر تو وہ کھسیانے لگتا ہے، کس بیہودہ کو صحیح راستے کی رہنمائی اگر کی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ارے ذلیل نہیں کر رہے ہیں، عذاب الہی سے تمہارے لیے بچنے کا اسباب پیش کیا جاتا ہے۔ ذلیل تو تب تم ہو رہے ہو جب خدا کے حکم کو توڑتے ہو، ذلیل تو تب تم ہو رہے ہو کہ مصطفیٰ گان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے رحمت کے راستے کو تم نے توڑا ہے۔ تم ذلیل ہو اگر روزہ نہیں رکھتے، ذلیل ہو اگر تراویح کی نماز اور 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی نماز کی تعلیم دیتا ہے، روزے کی ترغیب دلایا کرتا ہے، شوق دلایا کرتا ہے، تو میرے دوست یہ توہین نہیں ہے، یہ بلکہ اچھی اور کامیابی کے لیے ایک بہترین راستے کی رہنمائی ہے۔ تو ہمیں قبول کرنا چاہیے نا، جو اپنے بھلے کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے ہو۔ اسی مبارک اور مقدس مہمان و مہینے میں ایک رات ہم امت کے لیے، محبوب کی امت کے لیے اللہ پاک نے ایسی عطا فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک نے اسی مبارک اور مسعود و مہمان و مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ اگر مصطفیٰ کی امت مرد ہوں یا عورت، اگر وہ ایک رات اسے مل جائے تو الحمدللہ 80 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ایک رات کی عبادت سے مل جائے گی۔ 80 سال 4 مہینے اگر نصیب سے مل گئے، یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی 80 سال 4 مہینے تک عبادت کرتا رہے؟ ممکن ہی نہیں یار۔ اگر ایک آدمی کی عمر بھی اگر 80 سال اگر ہو جی، تو خوب اچھی فیملی سے، دیندار فیملی سے، دیندار گھرانے سے اگر تعلق بھی رکھتا ہو تو 10 سال سے نماز شروع کرے گا جی، اور اس باقی دنوں میں عرض عارض کی بنیاد پر کتنی نمازیں بھی قضا ہوں گی، کتنے روزے بھی چھوٹے ہوں گے، پھر ایک بندہ ہونے کے ناطے نہ جانے کتنا جرم کیا ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی 80 سال 4 مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہے، یہ عام طور پہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت کے صدقے محبوب کی امت کے لیے جو نیکیوں اور رحمتوں کی جو بہاریں پیش کیا ہے نا، اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے کہ میرے محبوب کی امت ان راتوں کی قدر کریں۔ اسے ایک رات اگر مل جائے تو الحمدللہ 1000 مہینوں کے رات کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ سبحان اللہ، وہ قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کی رات 1000 مہینوں کی رات سے بھی بہتر ہے۔ الحمدللہ وہ بابرکت رات آ رہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے شوق دلایا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے، آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری 10 کی طاق راتوں میں قدر کی رات تلاش کرو۔ آخری 10 کی بے جوڑ راتوں میں، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق اور بے جوڑ راتوں میں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کی خواہش ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت اس رات کی تلاش میں، اس ایک رات کی تلاش میں کئی رات بیدار رہے، کئی رات ذکر خدا میں مصروف رہے، کئی رات قیام و قعود قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف و مشغول رہے، تاکہ اس ایک رات کے صدقے کئی راتوں کی برکتیں اسے نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری 10 کی طاق راتوں میں قدر کی رات تلاش کرو۔ یہ سب بہاریں ہم امت کے لیے ہیں،
اور ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ خریدی بکری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی سال پہلے ایک ڈائلاگ دیا تھا کہ جب وقت گزرتا ہے تو چاہیے تھا کہ ہم زور لگائیں، کس کام کے لیے؟ بھوسا کمانے کے لیے، کانی کوڑی حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر رمضان کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور ایک ختم قرآن دور فرمایا کرتے تھے۔ جی، آقا حضرت جبرائیل امین کو سناتے، حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ لیکن جس سال اس دنیا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو رمضان المبارک اور زندگی کا، اس ظاہری زندگی کا جو آخری رمضان المبارک تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رمضان شریف میں 2 ختم قرآن دور فرمائے، 2 ختم قرآن، اور رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اپنی زندگی اور ظاہری زندگی کی آخری رمضان المبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرما کر امت کو یہ مزاج دیا ہے کہ جب تمہاری عمر گزرتی جائے تو آنے والی عمر میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے زور لگایا کرو، تیزی لایا کرو اور کوششیں کرو۔ تو جب رمضان المبارک کا مقدس مہمان و بہینہ، برکتوں والا مہینہ گزر جاتا تو ہمیں تو چاہیے کہ اور زور لگائے، چونکہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر گزرا ہوا دن، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے، ہر آنے والی رات گزری ہوئی رات سے بہتر ہے۔ تو ہمیں زور لگانا چاہیے نا، تو بجائے اس کے ہم کہاں زور لگا رہے ہیں؟ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ لوگ اتنا کھسیا جائیں گے کہ آج کل بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے۔ میں ان نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرو، تمام مشکلات سامنے آئیں گے، ہے نا۔ آج دین سیکھنے کے لیے بلانا پڑتا ہے نا۔ چاہیے یہ تھا کہ امام صاحب، مولانا صاحب، حضرت ہمیں کچھ بتا دیجئے، ہمیں کچھ سکھا دیجئے، ہمیں کھانے کا سنت طریقہ نہیں آتا، میرے آقا کس طرح سویا کرتے تھے ہمیں اس کا ڈھنگ نہیں ہے، کس طرح پیا کرتے تھے ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا، آپ ذرا بتا دیجئے کتابوں کی روشنی میں، سنت طریقہ سکھا دیجئے۔ اب پوچھے گا کا یہ تو بلایا جاتا ہے کہ بھئی درس میں تشریف لائیے، یہ درس فقہ ہے تو یہ درس حدیث ہے، آپ لوگ آئیے آئیے آئیے، جی اس پر بھی شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا، آج یہ وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ڈنگ ہانکنے میں دن بدن اضافہ، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ڈنگ ہانکنے میں۔ نہیں میرے بھائی، ہم اچھا نہیں کر رہے، ہم اچھا تبھی کریں گے اپنے لیے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر ہمارا عمل ہوگا۔ جب روزے کا احترام کیجئے، ادب بجا لائیے، اور اس مہینے میں دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اور قرآن مقدس کی تلاوت بندوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے بندوں کے لیے، یعنی روزہ رکھنے والوں کے لیے روزہ، تلاوت کرنے والوں کے لیے تلاوت، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ صیام، روزہ کہے گا یا رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے پروردگار عالم، میں نے تیری اس بندے کو دن میں کھانے سے روکا، پینے سے روکا۔ کھانے کے سامان تھے ان کے پاس، تو نے دے رکھا تھا، پینے کے سامان تھے ان کے پاس، تو نے دے رکھا تھا، ان کے پاس بیوی تھی، نفسانی خواہشات کی حلال طریقے سے تکمیل ہو سکتی تھی، لیکن اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے اور پینے اور شہوتوں سے، جماع سے روک رکھا ہے۔ اے پروردگار عالم، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو ادھر سے قرآن کہے گا کہ اے پروردگار عالم، میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، دن بھر تھکا ہوا تھا، مغرب کی نماز پڑھا تھا تیرا یہ بندہ، گھر گیا کھانا کھایا تھا، طبیعت نے کہا کہ سو جاؤ تھوڑا آرام کرو، تب پھر عشاء کی اذان فوراً ہو گئی، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر کے، نیند کو قربان کر کے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے تیرا بندہ تیری بارگاہ میں قیام کیا ہے۔ مولا، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں قیام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، آنکھیں جھپک رہی تھی،
لیکن شوق تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑی برکتیں پروردگار نے اس میں رکھا ہے، بڑی رحمتیں پروردگار نے، مولا نے بڑی رحمتیں رکھا ہے۔ اے مولا، ہم نے اسے آرام سے روک دیا تھا اور وہ رکا تھا، آرام کو چھوڑ کر تیرے ذکر میں مصروف تھا۔ فشفعنی فی، اے پروردگار عالم، اس کے حق میں میری سفارش کو، میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یشفعان، جب تلاوت کرنے والوں کے حق میں تلاوت، روزہ رکھنے والوں کے حق میں روزے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے حق میں قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ نے فرمایا قبول فرما لے گا، مقبول ہو جائے گی شفاعت، تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بندوں کو یقین ہے، چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا کہنا علم ظنی نہیں بلکہ علم یقینی ہے، اور مصطفیٰ ہی کو علم ہے الحمدللہ اللہ کی عطا سے کہ کس عمل کے بدلے بندے کو کیا ملے گا، کس عمل کے بدلے بندہ کو کیا ملے گا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر ایسے پیغمبر کے لیے کہنا کہ اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا، آج یہ چلتا پھرتا دو ٹانگ کا جانور سے بدترین جانور انسان کی شکل میں، بدترین جانور اس گلی سے چلتا اس گلی سے چلتا اور کہتا ہے کہ رسول کو فلاں چیز کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ یار بیوقوفی، بیہودگی کی کوئی حد ہے؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتے، جس رسول کے بتائے سے قیامت کے بارے میں تقریریں کرتے، گفتگو کیا کرتے ہیں، جس رسول کے بتائے سے عمل کی ترغیب دلاتے، شوق دلایا کرتے کہ یہ کام کیجیے گا اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کیجیے گا اتنا ثواب ملے گا، پھر کہتا ہے کہ رسول کو علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میرے دوستو، ایسی بد عقیدگی سے اور ایسے بد عقیدوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں اس طرح کی قدورت، اس طرح کی گندگی گھس گئی ہے تو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کر لیں، آج توبہ کریں اور صحیح العقیدہ ہو کر زندگی گزارنے کی نیک کوششیں کریں۔ میرے دوست، آئیے ہم سبھی عہد کریں کہ یہ چند روز جو باقی رہ گئے ہیں، چند راتیں جو باقی رہ گئی ہے، جن سے جو ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے وہ کریں اور خوب کریں، اپنے بھلے کے لیے کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت اور تمام امت مسلمہ کے بھلے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام امت مسلمہ کو اس پاک پوتر، اس مقدس مہمان و بہینے کے ادب و احترام کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین۔